اس ویڈیو میں ہم سبق محسن پاکستان کی پڑھائی کریں گے۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا یا دوست۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، محسن احسان کرنے والا یا دوست، ان کی زندگی اور کارناموں کو بیان کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، وہ دنیا میں زندہ اور پائندہ تصور کی جاتی ہیں۔ پائندہ قائم رہنے والی، یعنی ایسی قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کا نام فخر سے لیتی ہیں، وہ پوری دنیا میں قائم رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں۔ پاکستان کی ایک عظیم شخصیت محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ لقب دیا گیا محسن پاکستان کا، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کلیدی یعنی اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کو دنیا کے لیے ناقابل تسخیر یعنی ایسا جسے ہرایا نہ جا سکے بنا دیا۔ اب یہاں ہم بات کر لیتے ہیں ایٹمی طاقت کی۔ ایٹمی طاقت کا مطلب ہوتا ہے ایسا ملک جس کے پاس بہت ایٹمی ہتھیار ہوں اور ایسے اسلحے ہوں جن کی وجہ سے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ حملہ کرنے سے یا جنگ کا اعلان کرنے سے ڈرتے ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمارے ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ بھوپال ایک شہر ہے جو ہندوستان میں یعنی بھارت میں ہے۔ آپ کے خاندان کو اردو زبان و ادب سے گہرا شغف تھا۔ شغف دلچسپی کو کہتے ہیں، گویا یعنی اردو آپ کی مادری زبان تھی۔ قیام پاکستان کے بعد یعنی پاکستان کا جب قیام ہوا، اس کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ابتدا میں آپ نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی میں ملازمت اختیار کی یا وہاں جا کر نوکری کی۔ بعد ازاں اس کے بعد اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، جہاں مغربی برلن، جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ، نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں تعلیم حاصل کی۔ آپ لگ بھگ یعنی تقریباً 15 برس تک یورپ میں مقیم رہنا یا قیام کرنا یعنی وہاں پر انہوں نے قیام کیا 15 برس تک۔ آپ نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس اور بیلجیم سے میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری وہاں سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مئی 1976 میں آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے تحت ملک کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ یعنی اس وقت جو ایٹمی پروگرام ایک ترتیب دیا جا رہا تھا اس میں وہ شامل ہوئے۔ 1981 میں اس ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کو چھوٹا کر کے عبدال سے اے، قدیر کا کیو اور پھر خان، ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز اس لیبارٹری کا نام رکھا گیا۔ تو یہاں تک تو ہم نے جانا کہ انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی اور پھر کس طرح سے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شامل ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایسے مایہ ناز یعنی قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے 8 سال کی قلیل مدت میں یعنی تھوڑی مدت میں کم مدت میں مسلسل محنت اور کوشش سے ایٹمی پلانٹ نصب کیا۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے لگایا۔
عبد القدیر خان جو 8 سال انہوں نے کام کیا ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اپنے ملک کو، تو انہوں نے 8 سال کی قلیل مدت میں اپنی محنت سے ایک جگہ بنائی، وہاں پہ ایٹمی پلانٹ لگایا۔ اس عمل نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو برتائے حیرت میں ڈال دیا، یعنی بہت زیادہ حیرت ہے، پریشان کن حیرت، کہ ایک سائنسدان جو باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور اس نے اپنے ملک میں اتنی جلدی، یعنی اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا اہم کام کر لیا ہے۔ تو تمام جو دنیا کے سائنسدان تھے وہ ایک حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے من میں، یعنی ان کے دل میں ایک ہی لگن تھی اور سر میں ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا۔ سودا سمایا ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچے جا رہے تھے، ایک ہی دھن ان میں سوار تھی کہ میں نے یہ کام کر کے دکھانا ہے، کہ وطن عزیز کو ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنانا ہے، یعنی جس کو کوئی بھی ہرا نہ سکے، نقصان نہ پہنچا سکے، ایسی طاقت وہ اپنے ملک کو بنانا چاہتے تھے۔ اور ایٹمی طاقت جو ملک بن جاتا ہے تو پھر باقی دنیا کے جو ملک ہوتے ہیں وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان سے بے پناہ عقیدت اور حب الوطنی ہوتا ہے وطن کی محبت، تو وطن کی محبت کا جذبہ انہیں کسی صورت چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، یعنی وہ ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی محبت کے لیے کام کرتے رہتے تھے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ساتھی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کے دفاع حفاظت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں مصروف تھے۔ ادھر پاکستان کے ازلی دشمن، ازلی کا مطلب ہوتا ہے جو شروع سے ہو، ازل سے نکلا ہے، ازلی، ازل کے ساتھ چھوٹی یہ کا اضافہ ہے تو ازلی لفظ بن گیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شروع سے یہ جو دشمن ہے، پرانا دشمن ہندوستان کو پاکستان کی یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، یعنی ان کو یہ ترقی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھ نہیں بھاتی تھی، یہ بھی ایک محاورے کے طور پہ یہاں استعمال ہوا کہ ان کو بالکل بھی یہ ترقی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہر وقت تخریب کاری کے پہلو تلاش کرتا رہتا تھا۔ اب یہاں لفظ ہے تخریب کاری۔ تخریب کاری کا مطلب ہوتا ہے تباہی اور بربادی کرنا۔ تو وہ جو ملک ہندوستان ہے وہ ہر وقت پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا تھا، اور ہر وقت ایسے کوئی موقع تلاش وہ کرتا رہتا تھا۔ 11 مئی 1998 کو بھارت ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سلامتی کو، یعنی وہ قائم رہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تو جب 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب وہ کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس صورتحال نے پاکستان کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا، کیونکہ پاکستان ایک خطرے میں ہو گیا تھا، اس کو خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے دشمن کے جواب میں دھماکے کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ دھماکے نہ کرنے کے لیے عالمی دباؤ بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہاں کیا ہوا کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد دھماکہ کیا جائے، ایٹمی دھماکہ کیا جائے، تاکہ دشمن جو ہے اس کو بھی جواب ملے اور وہ بھی اب خاموش ہو جائے۔ اور دوسری طرف باقی جو تمام دنیا کے ممالک تھے، عالمی دباؤ، یعنی دوسرے جو دنیا کے ممالک تھے وہ بھی دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ دھماکے ہم پاکستان میں نہ کریں، پاکستان کو ایٹمی طاقت وہ بنتا نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو بالآخر پاکستان نے عوامی امیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربے کر کے تاریخ رقم کر دی۔ تاریخ رقم کرنا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اب وہ رہتی دنیا تک اس تمام بات کو یاد رکھا جائے گا۔
تو پاکستان نے آخرکار کیا کہ عوامی امنگوں اور خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہوا۔ یہ تجربات بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑی علاقوں میں کیے گئے۔ چاغی بلوچستان کا ایک ضلع ہے اور وہاں پہ جو پہاڑی علاقے تھے اس جگہ پہ یہ تجربہ کیا گیا، کیونکہ ایٹمی دھماکہ جو ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تھوڑے سے مواد سے بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو بلوچستان کا علاقہ ایسا علاقہ تھا کہ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس جگہ کو چنا گیا اس دھماکے کا تجربہ کرنے کے لیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک دشمنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، یعنی ان سے بات کرتے ہوئے، اپنا پیغام ان الفاظ میں پیش کیا: ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، یعنی اب پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے، پاکستان بہت مضبوط ہو گیا اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس تاریخی واقعے کی یاد میں سرکاری سطح پر 28 مئی کو ہر سال یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا دن منایا جاتا ہے، جو آج بھی ہر سال ہم مناتے ہیں۔ اسلامی دنیا کی جانب سے پاکستان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے مبارکباد اور نیک تمناؤں کے پیغامات موصول ہونے لگے، یعنی وہاں پیغامات ملنے لگے۔ اس وقت کے سعودی وزیر اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا، کیونکہ جو مسلمان ممالک ہیں، مسلم ممالک، اسلامی ممالک، تو ان میں سے سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان کو ہی ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ تو اس لیے سعودی وزیر اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا تھا۔ مغرب میں اس عمل کی مخالفت بھی ہوئی۔ اب یہاں پہ مغرب کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ جو مغربی ممالک تھے وہاں پر اس عمل کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی تھی، اور پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ مخالف تھے اس عمل کے، تو انہوں نے ایٹمی بم کو اسلامی بم کہہ دیا تھا۔ مگر پاکستان کے اداروں نے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے، یعنی اثاثوں جو دولت یا یہاں پہ جو ہمارے ملک کے سرمائے ہیں ان کی حفاظت کے لیے دنیا کو یہ بات باور یعنی یقین دلایا اس بات کا کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، یعنی ہمیں احساس ہے اس چیز کا، ہم دنیا میں امن اور محبت کے خواہاں ہیں، خواہش ہے ہمیں کہ ہر دنیا میں امن اور محبت رہے۔ امن ہماری پہچان ہے، ہم کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت نہیں چاہتے، حملہ آوری۔ جارحیت کا مطلب حملہ آور ہونا ہوتا ہے، یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ملک کے اوپر کوئی حملہ کر دیں گے اگر ہم اب ایٹمی طاقت بن گئے ہیں۔ لیکن خطے میں عدم توازن اور غیر یقینی صورتحال کو ہم اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب مغربی ممالک نے مخالفت کی اس عمل کی، تو پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم یہ نہیں کہ اگر ہم ایٹمی طاقت بن گئے تو ہم حملے کرنا شروع کر دیں گے اور دوسری ملکوں کو نقصان پہنچانا شروع کریں گے، ہم صرف اپنے ملک کو جو ہے اس غیر یقینی صورتحال سے بچانا چاہتے تھے اور اپنے ملک کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم ایٹمی طاقت بننے کے لیے ہم نے اتنا کام کیا، اور اب ہم ایٹمی بم بنا کر ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ یوں پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام قیام امن اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کیا اور اس کی حفاظت میں کامیاب بھی ہوا۔ اب یہاں دیکھیں ایک سوال دیا ہے، پاکستان کی سلامتی کب خطرات سے دوچار ہوئی؟ تو ہم نے یہ بات کہاں پڑھی ہے؟ تو جب 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تو یہاں پہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہو گئی، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا۔ تو یہ سوال کا جواب ہے۔ یہاں سے آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔
آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔